السلام علیکم نائنتھ کلاس بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں علم کی فرضیت و فضیلت. اس کا پیج نمبر 62 میں حصہ اول ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم پڑھیں گے 63 پیج پہ حصہ دوم. اس کا یعنی اس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہم نے اس ٹاپک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے اس کا حصہ دوم. موضوعاتی مطالعہ میں سے یہ تیسرا ٹاپک ہے. تو آج دیکھتے ہیں ہم حصول علم کی اہمیت. تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. حصول علم کی اہمیت. مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم و فنون پر بھی غور و فکر کی دعوت دی ہے. اسلام نے قرآن کریم نے انسان کو بتایا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. سائنسی علوم انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعوت دی ہے کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرے، تحقیق کرے. اور رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے. حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے. لہٰذا قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، حلالن طیبن، حلال اور طیب. جو زمین میں ہے، اللہ نے انسان کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، تو ان میں سے جو حلال اور طیب ہیں، حلال اور پاک ہیں، وہ کھاؤ. یعنی کون کون سی چیزیں حلال اور پاک ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دی ہیں. یعنی اللہ نے قرآن کریم میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں معلومات دی ہیں، جن کے بارے میں علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے غافل نہیں ہونا چاہیے. معاشی علوم و فنون، رزق کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کون کون سی چیزیں انسان کے لیے حلال ہے، کون سی حرام ہے، تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے، اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے. یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے کرتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورۃ الفاتر کی یہ آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ کے بندوں میں جن کو اللہ کے بارے میں معلومات ہیں، اللہ کے بارے میں ان کی معلومات بہت زیادہ ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا گو رہتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو. یعنی اسلام کے احکامات ہم سنتے ہیں تو ہمیں آگے پہنچانا ضروری ہے، اور اسلام کے احکامات، قرآن کے احکامات، اس میں دنیا کی تمام معلومات موجود ہیں. لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہم سنیں ہم وہ دوسروں کو بھی بتائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اسی طرح آخری حج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے پوچھا تھا، کیا میں نے تمہیں اپنی طرف سے اللہ کے بتائے ہوئے تمام احکامات آپ کو پہنچا دیے ہیں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا جی ہاں. تو تب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ اس تک میری تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے. یعنی جو یہاں موجود ہے وہ اس تک تعلیم پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. اس لیے اس امت مسلمہ کے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں آگے کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات آگے پہنچائیں. ہمارے پر یہ لازم ہے.
اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک علم حاصل کرو، یعنی علم حاصل کرنے کا سلسلہ تمام عمر جاری رہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، مومن علم سے سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا دل ہی نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ وہ علم کے راستے پر چلتا چلتا جنت میں جا پہنچتا ہے۔ یعنی علم کی فرضیت و فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن تو علم سے سیر ہی نہیں ہوتا، اس کا دل ہی نہیں بڑھتا، وہ علم کے راستے پر چلتا چلتا جنت کے راستے پہ جا پہنچتا ہے۔ علم کی فضیلت، علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے اس حکم کے مطابق حقیقت میں اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، اور جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں، نور ایمان سے منور ہوتے ہیں، روشن کا دل، ان کا سینہ روشن ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ یہ سورۃ مجادلہ کی آیت ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کن کے درجات بلند فرماتا ہے، جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ آپ ان احادیث کو، ان آیات مبارکہ کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ عالم اور جاہل میں فرق کر رہے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر تھا، دوسرا حلقہ علم، یعنی ایک محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا تھا اور دوسرے میں علم کی باتیں کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر حلقہ ذکر میں بیٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ علم میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہوتے ہوئے فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے زیادہ بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کو اچھے اور برے میں، نیک اور بد میں، خیر و شر میں فرق ہی نہیں پتہ چلے گا تو آپ عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ذکر کی محفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی محفل کو ترجیح دی، تاکہ ہمیں پہلے معلومات حاصل ہونی چاہیے پھر ہم اللہ کی عبادت کی طرف آئیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی مجلسیں۔ یعنی اب اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی مجلسوں کو جنت کی پھلواریاں کہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لہٰذا وصیت مسلم ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس عمل میں کبھی بھی پیچھے نہ رہے۔
اس میں عمر کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور جو بھی علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا ہمارا 63 پیج پہ علم کی فرضیت و فضیلت اور حصول علم کی اہمیت۔ ہمارا ابھی کچھ حصہ رہتا ہے اس چیپٹر کا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا ہم نے اس چیپٹر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، پیج نمبر 62 بھی ہو گیا ہے، 63 آج ہم نے کر لیا ہے۔ اب ہم اس کا حصہ سوم پڑھیں گے، پیج نمبر 64، جس میں علم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف احادیث ہیں، کچھ روایات ہیں، تو ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔